وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں جدا کر دیں گے، دور کر جائیں گے میرے راستے سے، اللہ کے راستے سے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے وہ جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری کی روش اختیار کر سکو۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مبارک زبان سے بتایا کہ صراط مستقیم کو فالو کرنا ہے، اور وہ سیدھا راستہ سنگولر کے سیغے میں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ صراط الذین انعمت علیہم، تو سارے نیک لوگوں کے راستے، نیک لوگوں کا راستہ، اور وہ پہلے آیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ وہ والا جس پہ نیک انعام یافتہ لوگ چلے۔ تو وہ راستہ پیغمبر کا ہوتا ہے، بزرگوں کا نہیں ہوتا۔ بزرگوں نے بھی، چاہے وہ اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، یا آپ کے بنائے ہوئے اولیاء یا اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء، سب نے راستے پہ چلنا ہے، راستوں پہ نہیں کہ جی چاروں راستے ہیں، چاروں ہی حق کے اوپر ہیں، نہیں، راستہ ایک ہی حق پر ہے جو نبی علیہ السلام کا مبارک راستہ ہے۔ یہ آیت تلاوت کی آپ نے، حدیث ہے مسند احمد کے اندر، مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ ہے وہ جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم ڈر سکو۔ اور پھر آپ نے کہا یہ ٹیڑھے راستے ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے 2 لکیریں اس طرف کھینچی اور 2 اس طرف، کنیاں ہو گیا 4۔ آپ فرمایا اے 4 گھمرائی دے رستے نے، اے سینٹر والا جڑا ہے نا میرا رستہ ہے، ٹھیک ہے جی، چاروں حق پہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں، اماموں کے نام پہ بنائے ہوئے فرقوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ جیسے ہم عیسائیت کا انکار کرتے ہیں، جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کو تو ہم وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین مانتے ہیں، الحمدللہ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تماما علی الذی احسن، جو پوری نعمت کی ان کے اوپر، کتاب دی، پوری کر دی نعمت ان پر جو نیک عمل کرتے تھے، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور تفصیل ہر چیز کی، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ یعنی قرآن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی جس کے ذریعے ہدایت دی بنی اسرائیل کو، اور وہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سبب تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ہے کتاب جو ہم نے نازل کی، مبارکن، برکت والی، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کتاب کی پیروی کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، ہم نے قرآن تمہیں اس لیے دیا تاکہ تم قیامت کے دن اللہ کو یہ گلہ نہ کر سکو کہ ہم سے پہلے 2 بھاری گروہوں کے اوپر، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر تو کتابیں نازل ہوئی تھیں، تعلیمات آئی تھیں، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس طرح کی کسی کتاب سے ناواقف تھے، تو دیکھو اللہ نے تمہیں بھی کتاب دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہوتا یہی ہے نا کہ جب تک کوئی چیز نہیں ہوتی پھر بڑا اچھا بہانہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں بھی بتایا ہوتا، دیکھتے جی ہم کس طرح جو ہے وہ اس رائے حق پہ چلا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا جناب۔ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جناب اچھا دیہڑی ہوتا ہے درس، پہلے نہیں دسیا، چلو ہوں دستا ہے، آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ وہی چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ گلا کوئی نہ کرے کہ ان پہ تو کتابیں نازل ہوئی تھی اس لیے وہ ہدایت پہ تھے، ہمیں کتاب ملی ہوتی تو لو پھر آگے ہمارے پیغمبر۔ او تقولوا، یا تم پھر کہنا شروع کر دو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پہ کو کتاب نازل ہوئی ہوتی نا، لکننا اہدی منہم، ہم یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت پہ ہوتے ہیں۔ یا اللہ ایک بار آزما کے تو دیکھ۔ ہاں ویسے جو حضور کے جانصار تھے انہوں نے ثابت کیا یہ بات، لیکن یہ ٹونٹ ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے
کہ جن کے پاس ہدایت آئی ہے تو وہ دشمن بن گئے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو پس آ گیا ہے، تمہارے پاس آ گئی ہے روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اب اس قرآن کی آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، وصدف عنہا، اور اس سے روگردانی کر دے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں، سوء العذاب، برا عذاب دیا جائے گا، بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے کہ جو راہ حق سے وہ اناد کیا کرتے تھے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ اللہ کے فرشتے نازل ہو جائیں عذاب لے کر؟ او یأتی ربک، یا تمہارا رب خود آ جائے، یعنی قیامت کے دن آنا نا، وجاء ربک والملک صفا صفا. او یأتی بعض آیات ربک، یا اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نشانی آ جائے عذاب کی شکل میں تم پر. یوم یأتی بعض آیات ربک، پھر اس روز جب کہ نشانی آئے گی نا تمہارے رب کی طرف سے کوئی ایسی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو پھر کسی ایمان لانے والی جان کے ایمان کو اللہ قبول نہیں کرے گا جب منہ مانگا معجزہ دے دیا جائے گا. تو ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن پہلے سنت ہے، جس طرح کہ اونٹنی کا معجزہ آیا تو پھر قوم سمود کی توبہ اللہ نے قبول نہیں کی. لم تکن آمنت من قبل، جو کہ پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا پہلے اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی ہوئی تھی تو وہ اس کے کام نہیں آئے گی. پھر قل انتظروا، اے نبی تم فرماؤ کہ انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک میں بھی انتظار کرنے والا ہوں. اب وہ مشہور آیات آ رہی ہیں جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں پڑھی ہیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرماؤ بے شک مجھے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے میرے رب نے، سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کر دی ہے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو دین قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ، جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں شامل نہیں تھے. قل ان صلاتی، اے نبی فرما دیجئے بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. یہ جناب رکت انگیز آیات ہیں، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت کو کنکلوڈ کرتے ہیں لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے بھی اسی بات کا حکم ہوا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلم، سر تسلیم خم کرنے والا، تابع فرمان ڈکلیئر کروں. نبی علیہ السلام کے لیے آیا کہ آپ کے سب سے پہلا مسلم میں ہوں، سب سے پہلے میں اپنے رب کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں.